بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو لازمی 9ویں جماعت کے لیے سبق کا نام ہے شہید. مکمل مشقی سوالات، خلاصہ، کثیر الانتخابی سوالات پڑھیں گے. مصنف کا نام ہے مرزا ادیب، ماخوذ از مٹی کا دیا. مرزا ادیب کا اصل نام مرزا دلاور حسین علی اور کلمی نام مرزا ادیب ہے. آپ کی ولادت 1916 میں ہوئی. آپ کے والد کا نام مرزا بشیر علی تھا. اسلامیہ کالج لاہور سے آپ نے BA آنرز کا امتحان پاس کیا. طالب علمی کے زمانے ہی سے آپ کو لکھنے لکھانے کا بہت شوق تھا، اس لیے مختلف رسائل میں مضامین بھی لکھے. رسالہ ساقی میں افسانہ نگاری شروع کی. مشہور رسالے ادبی دنیا میں ایک رسالہ تھا بہت ہی مشہور، اس کا نام تھا ادبی دنیا. اس میں آپ کے مضامین اور افسانے شائع ہوئے. آپ ادب لطیف کے ایک رسالہ تھا، اس کا نام تھا ادب لطیف، اس کے مدیر بھی رہے. اس دوران آپ ریڈیو کی اسکرپٹ بھی لکھنے لگے اور ایک ایکٹ ڈرامہ لکھنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی. آپ کی شہرت کی ایک وجہ آپ کی کتاب صحرائے نورت کے خطوط بھی ہے. یہ مٹی کا دیا اس سے ماخوذ ہے، یہ کتاب ہے مٹی کا دیا. ان کی بہت سی کتابیں ہیں: جنگل، کمبل، خاک نشین، مٹی کا قرض، مٹی کا دیا، آنسو و ستارے، شیشہ میرے سنگ، خوابوں کے مسافر اور پس پردہ، فصیل شب، شیشے کی دیوار اور مامو جان آپ کی مشہور تصانیف ہیں. زمانہ جو ہے وہ 6 ستمبر 1966 کا ہے، لیکن جو اس سے پہلے ایک سال پہلے جنگ ہوئی تھی 6 ستمبر 1965، اس کی بات کی جا رہی ہے. اور لاہور کے قریب ہی ایک شہر ہے قصور، اس کی نواحی بستی میں، یعنی کہ ایک کنارے میں جو کہ بارڈر کے ساتھ لگتی ہے، اس کے قریب تھی. تو یہ جو ہے قصہ شہر قصور کی ایک نواحی بستی، اور جائے وقوع بتائی جا رہی ہے کہ ایک 2 منزلہ مکان کا نچلا کمرہ، شام کا وقت ہے. اس میں کردار بتائے جا رہے ہیں کہ رضیہ 12 سال کی ایک لڑکی اور ان کی ایک رضیہ کی والدہ اور ان کی پڑوسی شاداں، رضیہ کے والد اور جاوید کا سایہ، یہ کردار ہیں. اس میں تقریباً یہ 5 کردار بن رہے ہیں. خالی جگہوں میں پوچھا جاتا ہے کہ سبق شہید کے کتنے کردار ہیں، تو یہ 5 کردار ہیں. قصہ کچھ یوں ہے کہ رضیہ جو ہے میز کے پاس ایک کرسی پر اس انداز سے بیٹھی ہے کہ اس کے منہ میز کے سرے پر جھکا ہوا ہے. بازو سے اس نے اپنے سر اور چہرے کو ہلکے میں لے رکھا ہے. اس کا جسم مسلسل کانپ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ سسکیاں بھر رہی ہے، پریشان بھی ہے، رو رہی ہیں. ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے. رضیہ، نہ بیٹی نہ، رو مت. رضیہ کہتی ہے امی امی. رضیہ کی امی اس سے پوچھتی ہے اٹھو بیٹھو بیٹی، میری رانی اٹھو. اس کو تھوڑی تسلی دیتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے.
اتنے میں باپ صحن کی دروازے سے اندر آتا ہے. ادھیڑ عمر کا آدمی، آنکھوں پر اینک، ہاتھ میں چھڑی، اور کمرے میں داخل ہوتے ہیں. تو فاطمہ سے پوچھتے فاطمہ، اور ماں جو ہے ٹرے وہیں رکھ دیتی ہے، شوہر کی طرف دیکھتی ہے. آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ماں، کہیں نہیں، یہی تھا. رضیہ کہاں ہے؟ اس کے بعد ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے اور باپ پوچھتا ہے بچی ہے نا، صبر آتے آتے آئے گا. ماں، اور آج کے دن تو زخم تازہ ہو گئے ہیں ہم سب کے. باپ تصویر کی طرف دیکھ کر، یہ ہار کس نے ڈالا ہے؟ آگے بڑھ کر چھڑی رکھ دیتا ہے اور تصویر کو قریب سے دیکھنے لگتا ہے. ماں، رضیہ نے. بھائی کے گلے میں تو نہ ڈال سکی، اس کی تصویر فکرہ پورا نہیں کر پاتی. دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھنے لگتی ہے. باپ، یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے. شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے. ماں، تصویر اٹھا کر کہیں چھپا نہ دوں اسے. ابھی تصویر اٹھانے ہی لگتی ہے. رضیہ کمرے میں داخل ہوتی ہے. باپ ان سے پوچھتے تم نے پرسوں کہا تھا ٹافیاں لیتا آؤں، چلو جو تمہیں اچھی لگیں لے لینا. رضیہ کچھ سوچ کر قدم اٹھاتی ہے اور باپ بیٹی دونوں دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں. اتنے میں شاداں گھر میں داخل ہوتی ہیں جو ان کی پڑوسن ہیں. ماں، ہم تو شاداں پوچھتی ہے کہ بھائی تم آج پورے دن نظر نہیں آئے، آواز نہیں تھی، بڑی خاموشی تھی، خیریت تو تھی، کہاں چلے گئے؟ ماں کہتی ہے کہ ہم تو کہیں نہیں گئے تھے، گھر میں ہی رہے سارا دن. شاداں، کوئی آواز ہی نہیں تھی، نہ تمہاری نہ رضیہ کی. ماں، کیا بتاؤں بہن. شاداں، خیر تو ہے، کیا بات تھی؟ ماں، آج جاوید کی 24ویں سالگرہ ہوئی. شاداں، 6 ستمبر کو؟ ماں، یہی اس کے پیدا ہونے کا دن ہے، اور اسی دن شدت احساس سے خاموش ہو جاتی ہے. یہی دن تھا اور چھٹی پر آیا ہوا تھا. صبح سے گھر میں رونق تھی. میری رضیہ نے گھر میں رنگ رنگ جھنڈیاں لگائی ہوئی تھی اور اس کو ڈیوٹی والے بلا لیتے ہیں، اور ابھی وہ سالگرہ میں مکمل شریک بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا. ڈیوٹی والے بلا لیتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے اور وہیں شہید ہو جاتا ہے. خلاصہ پڑھتے ہیں. اس سبق میں مصنف ایک گھرانے کا ذکر کرتے ہیں جو بہت خستہ حال ہے، جس کی مرمت بھی نہیں کی گئی. وہاں ٹیبل پر ایک لڑکی رضیہ بیٹھی رو رہی ہوئی ہوتی ہے. اس کی ماں وہاں آ کر اسے چپ کراتی ہے. اس کا باپ بھی وہاں آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے رضیہ کو کیا ہوا؟ تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ آج جاوید کی سالگرہ ہے، اس لیے رضیہ رو رہی ہے. باپ بیٹی باہر چل جاتے ہیں بازار کی طرف. رضیہ کی ماں کے پاس شاداں جو ان کی پڑوسن ہے وہ آ جاتی ہے. شاداں اس سے پوچھتی ہے کیا ہوا؟ تو فاطمہ جو ان کی والدہ ہیں رضیہ کی، وہ اسے بتاتی ہے کہ آج میرے بیٹے جاوید کی سالگرہ ہے. رضیہ اپنے بھائی کی سالگرہ بہت شوق سے مناتی تھی، لیکن پچھلے سال جب جاوید اپنی سالگرہ پر گھر آیا تھا تو دوست احباب اسے تحائف دے رہے تھے. رضیہ بھی جاوید کو ہار پہنانے کے لیے ہار لینے گئی. تب دروازے پر دستک ہوئی اور جاوید کو ڈیوٹی جوائن کرنے کا حکم دیا گیا. جاوید اسی لمحے واپس چلا گیا، کیونکہ 6 ستمبر 1965 کی جو جنگ ہو رہی تھی انہیں جانا ہوا جاوید کو، اور اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے. اسی وقت رضیہ کو کوئی سایہ نظر آتا ہے. اسی وقت ایک سایہ نظر آتا ہے اور وہ اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر باتیں کرنے لگتی ہیں. جاوید کا سایہ اسے نظر آتا ہے اور وہ باتیں کرنے لگتی ہیں.
پھر اس کا بھائی اسے ہار پہنانے کا کہتا ہے اور پھر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ رضیہ بھائی جان کہتی چیخ اٹھتی ہے تو سب لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ میں نے ابھی جاوید بھائی کو دیکھا، لیکن کوئی یقین نہیں کرتا۔ تبھی شاداں ہار اٹھاتی ہے اور چیخ کر کہتی ہے، لہو لہو، ہار پر لہو، سچ مچ لہو ہے۔ اس کے سوال جواب۔ جاوید شہید کا تعلق کس شہر سے تھا؟ جاوید شہید کا تعلق قصور کی ایک نواحی بستی سے تھا۔ نواحی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایک کنارے پہ، ایک کونے پہ، ایک سائڈ پر ایک بستی تھی قصور کی، ایک گاؤں تھا چھوٹا تھا، تو وہاں جاوید شہید کا تعلق تھا۔ جاوید کے مکان کی حالت کس وجہ سے خراب تھی؟ جاوید کے مکان کی حالت ستمبر 1965 کی 6 ستمبر 1965 یوم دفاع، ڈیفنس ڈے جو تھا، اس کی جنگ میں بھارتی بمباری کی وجہ سے خراب تھی۔ اگلا سوال، رضیہ کیوں رو رہی تھی؟ جواب، رضیہ کا بھائی جاوید 1 سال پہلے اپنی سالگرہ کے دن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ 1 سال بعد بھائی کی سالگرہ اور شہادت کے دن رضیہ اپنے بھائی کی یاد میں شدید غمزدہ تھی اور رو رہی تھی۔ اس کے بعد اگلا ہے، سالگرہ کے موقع پر جاوید کو کیا حکم ملا تھا؟ سالگرہ کے موقع پر جاوید کو جنگ پر جانے کا حکم ملا تھا۔ رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کیا جملے ادا کیے؟ رضیہ کے والد نے فاطمہ یعنی ان کی والدہ کو تسلی دینے کے لیے کہا، یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے۔ شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ رضیہ نے سایہ کو دیکھ کر کس کا نام لیا؟ رضیہ نے سایہ کو دیکھ کر بھائی جان کا نام لیا کہ بھائی جان کہہ کر پکارا تھا اس نے۔ شاداں نے ہار اٹھایا تو چیخ کر کیا بولی؟ شاداں نے ہار اٹھایا تو چیخ کر بولی، لہو لہو، ہار پر لہو، سچ مچ لہو۔ اس کے بعد جملے، آرائش، مجھے اپنے گھر کی آرائش کرنے کا بہت شوق ہے۔ زیبائش، آرائش۔ کپکپاہٹ، سردی کے باعث احمد پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ سعادت، حج ادا کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، یا شہادت نصیب ہو جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ جائے وقوع، پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مدم، صبح کے وقت کوئل کی مدم آواز سے انسان کو بہت سکون ملتا ہے۔ سریلی آواز سے مدم روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ شفق، رات کو شفق پر تاروں کی چادر بچھی رہتی ہے۔ دم بخود، میں اپنے داہم جماعت کے نتائج دیکھ کر دم بخود رہ گئی یا رہ گیا۔ رکھ رکھاؤ، ہمیں اپنے گھر کے رکھ رکھاؤ کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، جاوید شہید کا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ جاوید کی سالگرہ کا دن تھا، وہ اپنے گھر آیا ہوا تھا۔ اس کی بہن رضیہ نے اس کی سالگرہ کے لیے خوب تیاری کی تھی، جھنڈیاں بھی لگائی ہوئی تھی۔ دوست احباب جاوید کو تحفے تحائف دے رہے تھے۔ جاوید کی بہن اپنے ہار لے کر آئی، وہ جاوید کو ہار پہنانے لگی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور جاوید کو ڈیوٹی پر آنے کا حکم ملا۔ جاوید اسی لمحے ڈیوٹی پر چلا گیا اور 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں شہید ہو گیا اور پھر کبھی گھر واپس نہ آ سکا۔ اس کے بعد ایک موضوع ہے، مکالمے کا موضوع ہے حب الوطنی۔ عمران اور خالد بھائی کہاں ہو آج کل؟ نظر ہی نہیں آتے۔ خالد، مجھے فوج میں سلیکٹ کر لیا گیا ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے، کچھ روز پہلے گھر واپس آیا ہوں
کل میری جوائننگ ہے۔ عمران: فوج میں جانے کا کیا فائدہ؟ تنخواہ بھی اتنی کم ملتی ہے اور لوگوں سے بھی گالیاں سنو۔ اس سے اچھا بندہ کوئی نوکری کر لے یا اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دے۔ خالد: لیکن اس وطن کو بہت مشکلوں سے حاصل کیا ہے اور اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس ملک کی حفاظت کریں۔ عمران: لیکن یہ صرف ہمارا فرض نہیں ہے اور صرف ہمارے ایسا سوچنے سے کیا ہوگا؟ خالد: اگر ہم یہی سوچنے لگیں کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تو اس ملک کی حفاظت کیسے ہوگی؟ مجھے اس ملک سے محبت ہے اور کوئی کچھ کرے یا نہ کرے میں اپنے وطن کی حفاظت اپنی آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ عمران: آپ تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں پاکستان سے۔ اگر سب آپ کی طرح سوچنے لگیں تو کوئی ہمارے ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خالد: شکریہ، اب میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ۔ عمران: اللہ حافظ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا؟ مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں یہ پیغام دیا کہ ہمارے جوان ہمارے ملک کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں اور ان کے گھر والے بھی صبر کرتے ہیں، اور یہ کہ شہید کبھی بھی مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے۔ لہو، غمگین، غمگین، گاف کی نیچے زیر، افسردہ، اختیار، الف نیچے زیر ہے، اختیار، مقام۔ اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات۔ سبق شہید کے مصنف کا نام مرزا ادیب ہے۔ سبق شہید مصنف کا ناول کس ناول سے ماخوذ ہے؟ مٹی کا دیا۔ سبق شہید حیت کے لحاظ سے یہ ایک ڈرامہ ہے۔ سرائے نورت کے خطوط کے مصنف کا نام مرزا ادیب ہیں۔ شہید ہونے والے نوجوان کا نام جاوید تھا۔ شہید جاوید کا تعلق قصور شہر سے تھا۔ قصور۔ شہید جاوید کی بہن کا نام رضیہ تھا۔ جاوید کی شہادت 6 ستمبر سن 1965 میں ہوئی۔ شہر قصور صوبہ پنجاب کا شہر ہے۔ 6 ستمبر کو جاوید کی 24ویں سالگرہ تھی۔ رضیہ نے سایہ دیکھ کر بھائی جان کا نام لیا۔ بھائی جان کا۔ ڈرامہ شہید میں 5 کردار ہیں۔ کتنے کریکٹر ہیں؟ 5۔ جاوید شہید کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ ڈرامہ شہید وطن سے محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت ہی آسان تھا اور پیپر میں بھی اکثر آتا ہی رہتا ہے، اور ہمارے لیے ایک سبق آموز بھی تھا۔ ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے اور ملک و ملت کی خاطر جان دینے میں دریغ نہ کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں اپنے ملک کی خاطر شہید بھی ہونا پڑے، شہادت کی سعادت بھی حاصل کرنی پڑے، تو اسے دریغ نہ کریں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ کافی لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ باقی ہیں جو میرے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں، اس سے مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ اردو ہے اور اسلامیات جو 9 کلاس کی ہے وہ پورا الحمدللہ پوری بک کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ تھوڑے بہت اس کے مشقی سوالات باقی ہیں، اس سے بھی جو ہے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، تو آگے مزید شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اس سے دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ لائک لازمی کیا کریں، کمنٹس کر لیا کریں اور ایک اچھی رائے دیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔